علیکم ورحمۃ اللہ دوستو اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. Welcome to our channel, Be Sure. Today we are going to be reading you a story from واقعات شیریں. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب واقعات شیریں شروع کی ہوئی ہے، اور آج شاہنواز ہم آپ کو اور اپنے دوستوں کو اس میں سے جو کہانی سنائیں گے اس کا ٹائٹل ہے باپ کی نیکی کی برکت. باپ کیا ہوتا ہے؟ Dad. اور نیکی Good. گڈ تھنگس جو ہم کرتے ہیں نا، تو ورچو کو بھی کہتے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا تو اعتقاد ہے کہ اگر ایک آدمی باخدا اور سچا متقی ہو تو اس کی 7 پشت تک بھی خدا رحمت اور برکت کا ہاتھ رکھتا ہے اور ان کی خود حفاظت فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے شاہنواز کہ اگر آدمی جو ہے، کوئی بھی انسان اگر جو نیک ہے، چاہے وہ آدمی ہے چاہے وہ عورت ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اتنی اس نیکی کی لاج رکھتا ہے کہ اس کی 7 جو ہوتی ہیں نا اولادیں، یعنی کہ اس کی گرینڈ چلڈرن، پھر ان کے چلڈرن، پھر ان کے چلڈرن، یعنی کہ 7 ٹائمز جو ایسے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہاں تک ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے اس ایک بندے کی نیکی کی وجہ سے. فار ایگزامپل اگر آپ نیک ہوں گے، اچھے کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کی اتنی وہ رکھے گا کہ آپ کے اس کا جو اثر ہوگا اس نیکی کا کہ آپ کی اولادوں میں بھی جائے گا، پھر ان کی اولادوں میں، پھر ان کی اولادوں میں، 7 ٹائمز تک، 7 جنریشنز تک جائے گا. ٹھیک ہے. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، واز فرما رہے تھے، یعنی کہ نصیحت فرما رہے تھے، جیسے درس ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام سے بھی کوئی اور بھی علم میں زیادہ ہے، یعنی کہ انہوں نے پوچھا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے اللہ تعالیٰ کے علم والے بندے ہیں، پروفٹ ہیں، تو کیا کوئی ایسا انسان بھی دنیا میں جو کہ جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ نالج ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہ آئی. یعنی یوں کہتے ہیں کہ خدا کے بندے بہت سے ہیں جو ایک سے ایک علم میں زیادہ ہیں. یعنی کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ انشور تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں ان سے زیادہ کوئی علم میں ہے کہ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ ایسی ہے کہ پتہ ہے ہر ایک عالم سے بڑا ایک عالم دنیا میں موجود ہے. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک ہی بندہ دنیا میں ایسا ہے جس کے پاس تمام دنیا کا علم ہے. ٹھیک ہے. اور حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم فلاں طرف چلے جاؤ جہاں تمہاری مچھلی زندہ ہو جاوے گی، یعنی کہ ایک ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر تمہارا یہ سوال جو ہے اس کا جواب تمہیں ملے گا. تم فلاں طرف چلے جاؤ جہاں تمہاری مچھلی زندہ ہو جاوے گی، وہاں تم کو ایک علم والا شخص ملے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی کہ تم ایک ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ تمہاری جو ڈیڈ مچھلی ہے، فش ہے، وہ زندہ ہو جائے گی. بس جب وہ ادھر گئے تو ایک جگہ مچھلی بھول گئے، تو وہاں پر وہ مچھلی لے کے جانا بھول گئے. جب دوبارہ تلاش کرنے آئے تو معلوم ہوا کہ مچھلی وہاں نہیں ہے، وہاں ٹھہر گئے. تو ایک ہمارے بندے سے ملاقات ہوئی. اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے آپ کے ساتھ علم اور معرفت سیکھوں؟ اس بزرگ نے کہا کہ ہاں اجازت دیتا ہوں. پھر ان کو وہ بندہ مل گیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کہا تھا کہ وہ علم میں تم سے زیادہ ہے. تو بزرگ نے کہا کہ ہاں میں اجازت دیتا ہوں، مگر آپ بدگمانی سے بچ نہیں سکیں گے، یعنی کہ آپ ایل تھنکنگ سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ جس بات کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور سمجھ نہیں آتی تو اس پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک موقع پر بے حمل کرتا ہے تو اکثر بدظنی ہو جاتی ہے. بس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی بدظنی نہیں کروں گا، یعنی کہ میں کوئی علم تھنکنگ نہیں کروں گا، آپ مجھے علم دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور آپ کا ساتھ دوں گا. تو انہوں نے کہا، جو ان کے ساتھ جو دوسرے بندہ تھا، انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلے گا تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کرنا. بس جب دونوں چلے تو ایک دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی، وہ گرنے والی تھی. اس کے نیچے خزانہ تھا، یعنی کہ ٹریجر تھا. لڑکے ابھی نابالغ تھے، یعنی کہ ابھی بچے تھے، اور اس دیوار کے گرنے کا اندیشہ تھا کہ خزانہ ننگا ہو کر لوگوں کے ہاتھ آ جائے گا اور وہ لڑکے بیچارے خالی ہاتھ رہ جاویں گے. اب دیکھو، اگر جب بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کی جو اللہ تعالیٰ جو ان کے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ بچوں کا ہی ہوتا ہے، لیکن کسی کو اس کے اوپر گارڈین ہونا پڑتا ہے تاکہ اس پیسوں کی یا اس خزانے کی حفاظت کریں. اور پھر جب بچے بڑے ہو جائیں، میچور ہو جائیں، عقل والے ہو جائیں، تو پھر وہ بچوں کو واپس دے دیا جاتا ہے. اب وہ جو دیوار تھی، ان کے باپ نے ان دیوار کے نیچے خزانہ دبایا ہوا تھا کہ اپنے بچوں کے لیے، لیکن وہ دیوار گرنے والی تھی. تو ان میں سے جو عقل مند والا آدمی تھا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، حضرت خضر، انہوں نے اس دیوار کو بنانا شروع کیا. اب حضرت موسیٰ ان کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ کوشچن کریں، لیکن پھر بھی ظاہر بات ان کے دل میں کوشچن آیا کہ یہ کیوں دیوار کو بنا رہے ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو اس کی خدمت کے واسطے مقرر فرمایا کہ وہ اس کی مرمت کریں. وہ گئے اور اس دیوار کو درست کر دیا تاکہ جب وہ جوان ہوں تو اس خزانے کو نکال کر استعمال کریں. کیا وجہ تھی کہ خدا کے ایسے 2 عظیم الشان آدمیوں کو وہاں بھیجا؟ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وکانہ ابوہما صالحن، یعنی ان لڑکوں کا باپ نیک کار مرد تھا.
باپ کی نیکی اور صلاحیت کے لیے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کو مزدور بنا دیا گیا. اب پتہ ہے شاہ نواز، وہ جو دیوار گرنے والی تھی ان کو اس کی پھر مرمت یعنی کہ اس کو ری بلڈ کس نے کیا؟ 2 پروفٹس نے کیا. ایک حضرت موسیٰ تھے اور دوسرے ان کے ساتھ حضرت خضر تھے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر دیکھو تمہارا اس کا باپ کی نیکی کتنی زیادہ تھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو، پیغمبر تو خود پروفٹس ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو مزدور بنا دیا، یعنی کہ بلڈر مین بنا دیا، اور ان کو کہا کہ اس دیوار کو کھڑا کرو تاکہ وہ جو بچے ہیں ان کا جو خزانہ دبا ہوا ہے یہاں پر وہ کوئی اور استعمال نہ کر لے اور وہ بچے ضائع نہ کر دیں. اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس کے واسطے ہم نے خزانے کی حفاظت کی، کہ جب وہ بڑے ہوں تو پھر کسی طرح ان کے ہاتھ وہ خزانہ آ جاوے. اللہ تعالیٰ کے ایسا فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن 2 لڑکوں کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے تکلیف اٹھائی، اصل میں وہ اچھے چال چلن کے ہونے والے نہیں تھے، بلکہ غالباً وہ بد چلن اور خراب حالات رکھنے والے علم الہی میں تھے. یعنی کہ وہ لڑکے جو تھے، جو 2 بچے تھے جن کا باپ کی وفات ہو چکی ہوئی تھی، وہ ایک تو امیچور تھے، دوسرا یہ کہ ان میں ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں، ایسی امیچور یعنی کہ بھی بچے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا اس خزانے کو اگر ان کو دے دیا جاتا تو وہ اس کو ضرور ضائع کر دیتے. اس لیے بچے جن کے والدین وفات پا چکے ہوں ان کی جو پراپرٹی ہوتی ہے پیرنٹس کی، ان کو تب دینی چاہیے جب وہ میچور ہو جائیں اور سینسیبل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت فرمائی اور اس کے اوپر دیوار کو کھڑا کروا دیا، بلکہ غالباً وہ بد چلن اور خراب حالت رکھنے والے علم الہی میں تھے. لہٰذا خدا تعالیٰ نے بباعث سے اپنے ستاری کے صفت کے ان کے چال چلن کو پوشیدہ رکھ کر ان کے باپ کی صلاحیت ظاہر کر دی، اور ان کی حالت کو جو اچھی نہیں تھی کھول کر نہ سنایا. ایک خویش کی وجہ سے 2 بیگانوں پر رحم کر دیا. دیکھو کہاں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے واسطے اس کی اولاد کا کس قدر خیال رکھا، اور کہاں یہ کہ انسان غرق ہوتا چلا جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرتا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے ہر حال میں تعلق رکھتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے. تو شاہ نواز ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کی دوستی ہو جائے گی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دولتیں اور وہ جو چیزیں جن کے اوپر آپ حفاظت نہیں کر سکتے، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں، آپ ہر وقت تو نہیں نا اپنے گھر میں رہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس گھر کی حفاظت کرے گا. اسی طرح سے اگر کوئی انسان جو ہے وہ نیک انسان ہو اور اس کے پیچھے چھوٹے بچے ہوں اور وہ انسان مر جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ان بچوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو گمراہ ہونے سے بچاتا ہے. تو ہر حال میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایک اپنا تعلق قائم رکھنا تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی نہ آپ کو چھوڑے، اور اگر آپ کے بچے ہوں تو ان کی بھی حفاظت کرے، آپ کے گھر میں آپ کی ماما ہوں تو ان کی بھی حفاظت کریں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو آج یہ چھوٹا سا واقعہ سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم اس کتاب کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ and don't forget to subscribe our channel. اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے. عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے.